الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ انشقاق کی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. پچھلے جمعہ میں ان کا بیان شروع ہوا تھا. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور وہ یہ پورے انسانیت کو خطاب کیا ہے. صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے عالم انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، جس میں مرد بھی داخل ہے، عورت بھی داخل ہے، مسلم بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یقین جانو کہ تم ساری زندگی اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے سے تک محنت کرتے رہو گے، بہت سخت محنت. کادح الی ربک کدحا، بڑی مشقت کے ساتھ محنت کرتے رہو، فملاقیہ، اور پھر جا کر اللہ سے ملو. حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی بڑے منصب پر فائز ہو، کتنی دولت کا مالک ہو، وہ مشقت سے نہیں بچ سکتا، محنت سے نہیں بچ سکتا. محنت ہی کر کے زندگی گزارے گا. اب بعض لوگ وہ ہیں کہ جو خالص دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا. اس تصور کی کبھی ان کے توفیق نہیں ہوتی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اللہ جل جلالہ کے پاس پہنچ کر مجھے اس کی اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. بس اپنے دنیا کمانے
اور دنیا کی مزے حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اسی کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے، اسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ وہ مزے، دنیا کے مزے بھی ایسے ہی گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو جاتے، یا سو کر غفلت کے عالم میں حاصل نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تب جا کر دنیا کی وہ کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، دنیا کی کوئی راحت ملتی ہے۔ اور دنیا کی راحت ملنا ضروری بھی نہیں، کوشش کے نتیجے میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ ثواب الدنیا، اگر اللہ تبارک، اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا ہی کو طلب کرنا چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اتنا اس کو دے دیتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو کچھ چاہ رہا ہے وہ مل جائے، لیکن محنت کرنے کے نتیجے میں جتنا ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں وہ اتنا اس کو دے دیتے ہیں، لیکن مشقت پھر بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مشقت تو اٹھاتا ہے، وہ بھی محنت تو بھی اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ اگر تجارت کی محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت کر رہا ہے، اگر ملازمت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت کر رہا ہے، اگر کھیتی باڑی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو فراموش نہیں کرتا۔ تو محنت اس نے بھی اٹھائی، محنت اس نے بھی اٹھائی، لیکن اس کی محنت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ محنت کرتا ہے تو دنیا ملتی ضرور ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ ملے، جتنا چاہ رہا ہے اتنا ملے، جتنا ہم چاہیں گے دے دیں گے بس دنیا کے اندر، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو محنت اور مشقت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کر رہے ہیں، فرما برداری کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس مشقت کا انجام آخرت کے اندر بڑا عظیم ہے، ایسی جنت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں یہ فرمایا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ مالا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں دے رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مشقت یہ بھی اٹھا رہا ہے، مشقت وہ بھی اٹھا رہا ہے، آخر میں اس کا انجام کیا ہے؟ وَمُلَاقِيهِ، اللہ تعالیٰ سے جا کر ملنے والا ہے۔ یہ بھی بتا دیا اس میں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت آنے والی نہیں ہے، بس انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، قرآن کریم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مر جائیں گے، بس پھر ختم ہو جائے گا۔ تو ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے، خالق کائنات کی حکمت سے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص چوری ڈاکے میں لگا ہوا ہے اور اس کی محنت کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی حلال کمائی کی مشقت کر رہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیں۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اور عمل صالح کرنے والے کو اور ایک بدکار کو برابر کر دیں؟ وہ مزے اڑا کر دنیا سے رخصت ہو جائے اور یہ بیچارہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد دنیا سے رخصت ہو اور دونوں کا معاملہ، دونوں کا انجام برابر ہو جائے؟ نہیں، فملاقیہ، وہاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، اور جب پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دونوں کو ایک جیسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے بیکار پیدا نہیں کر دیا یہ کائنات۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے پیدا کرنے کا، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں، فملاقی، مشقت یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اور ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ نام اعمال ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تیار ہے، اور جب انسان محشر کے میدان میں پہنچے گا تو اس کا اعمال نامے اس کو دیے جائیں، اعمال نامے انسانوں کے دیے جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی کے جتنی مدت گزاری، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، جتنی بھی مدت گزاری، اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو یہاں لکھی ہوئی نہ ہو۔ قرآن کریم سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ وہ انسان کہے گا کیا ولیتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ہائے یہ کیا مسئلہ ہے، تعجب اور حیرت ہے کہ اس اعمال نامے یا اعمال کی جو کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے مگر اس کو پورا پورا لکھ دیا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی گزاری اس نے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، تو بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ کیا واقع پیش آیا تھا، کیا میں نے کیا تھا، یہ آدمی بھول جاتا ہے، لیکن اس اعمال نامے میں سب کچھ، چھوٹی سے چھوٹی بات جو انسان بھول بھی گیا ہو وہ بھی لکھی ہوگی، وہ نیکی ہو یا بدی ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن کہتا ہے جو کچھ عمل کیا تھا سب کو وہ حاضر پائیں گے۔ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ یعنی دائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ بذات خود اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ نجات پائے گا یہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی حضرت عائشہ سے کہ من نوقش یوم الحساب عذب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص سے آخرت میں حساب کی تفصیلی جانچ کی گئی، وہ سمجھو کہ اس وقت عذاب ضرور ہوگا۔ اگر ایک ایک چیز کا حساب لیا گیا اور اس کی مکمل تحقیق اور جانچ پڑتال کی گئی، سوال جواب ہوئے، تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو یہ آسان حساب کیا چیز ہے؟ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کے معنی یہ ہے کہ بس پیشی ہو جائے گی، بارگاہ الہی میں پیشی ہو جائے گی، اعمال نامہ سرسری طور سے سامنے سے گزار دیا جائے گا، یہ تمہارا اعمال نامہ پیشی ہو جائے گی، اور سرسری طور سے، اور زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہو بعض اوقات کہیں کسی انکوائری ہو رہی ہوتی ہے تو کسی آدمی کو بس ایک سرسری انداز میں دکھا کے گزار دیا، اچھا بھائی جاؤ چھٹی، اور جو
کسی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک بات کی مین میچ نکالی جاتی ہے، اس کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب لینے کے معنی یہ ہے کہ پیشی ہوگی اور سرسری انداز سے نامہ اعمال دکھا کر انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ ومن نوقش یوم الحساب عذب، لیکن اگر کسی سے حساب میں نوک جھونک شروع ہو گئی اور اس کی ایک ایک تفصیل کا حساب لیا گیا تو اس کو کچھ نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوں اور گناہ ہونے کی صورت میں اس سے حساب بھی لیا جائے اور پھر اس کو کچھ نہ کچھ عذاب نہ ہو۔ اگر ایمان والا ہے تب بھی عذاب ہوگا، اس کے ناجائز کاموں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اس کو معاف کر کے چھوڑ دیں، جنت میں بھیج دیں، لیکن عذاب ضرور ہوگا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے ساری زندگی چوری ڈاکے میں گزاری تو اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے، اور اس کو کچھ نہ کچھ عذاب آخرت میں جہنم کا عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اللہ بچائے۔ وہ عذاب جس کی ایک لمحے کی بھی انسان کو سہار نہیں ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اعمال نیک غالب ہیں، توبہ استغفار کیے ہوئے ہیں، اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو توبہ استغفار کر لیا ہے، اور توبہ استغفار کے نتیجے میں گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا گیا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو وہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوگا، آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور جب آسان حساب لے کے کہہ دیا جائے گا جاؤ چھٹی تمہاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے پاس خوش خوش جائے گا، مسرت کی حالت میں جائے گا، الحمدللہ میں جیت گیا، الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، عذاب سے محفوظ رکھا، میں اب جنت کا مستحق قرار پا گیا۔ ینقلب الی اہلہ مسرورا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں اس سے پتہ چلا کہ جو انسان کے اہل و عیال ہیں اور جو صاحب ایمان ہیں، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے، وہ سب آپس میں ملیں گے اور مل کر خوشی کا اظہار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سرور و کیف کا عالم ہوگا۔ اس وقت میں جو ملاقاتیں ہوں گی، اس وقت ملاقاتوں کا جو لطف ہوگا، وہ انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا سورہ طور میں کہ وہ فرماتے انا کننا فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا کے اندر اپنے اہل عیال کے ساتھ رہتے تھے تو اس وقت بھی ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملتے تھے، باتیں کرتے تھے، خوش خرم رہتے تھے، لیکن اس خوشی کی حالت میں بھی غفلت ہم پر طاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا تھا، ہمارے دل سے ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں ہمیں جہنم کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو جو دنیا کے اندر وہ اپنے اہل و عیال میں رہنے والے جو خوشی میں مگن ہیں، آخرت کا خیال نہیں آتا، اللہ بچائے، ان کو آخرت میں اپنے اہل و عیال میں خوشی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور جو یہاں دنیا کے اندر اہل و عیال میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ان کے ساتھ کھل گپیاں کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی یاد، اس کے سامنے پیشی کا احساس جن کے دل میں رہتا ہے، اور جن کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، باوجود اپنے اہل و عیال میں ہونے کے، ان کو آخرت میں یہ نتیجہ ملے گا کہ ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو خوش ہو کر جائیں گے، سب خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ تو ہے ان کا انجام کہ جو
مشقت جنہوں نے دنیا میں اٹھائی لیکن اللہ کے لیے اٹھائی، اللہ کی اطاعت میں اٹھائی، ان کا انجام یہ ہے۔ اگلی آیتوں میں انجام ان کا بتایا کہ جنہوں نے دنیا کی مشقت بھی اٹھائی لیکن اللہ کی اطاعت میں نہیں اٹھائی تو ان کے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا تو پیٹھ کے پیچھے سے آئے گا، اور ان کا کیا حال بنے گا وہ اگلی آیتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وقت ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ بیان میں اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پہلی قسم میں داخل فرمائے، اصحاب الیمین میں داخل فرمائے، جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے ان میں داخل فرمائے۔ ہمارے سارے اہل و عیال کو بھی اللہ تبارک و تعالی، ہمارے سارے متعلقین کو بھی اللہ تعالیٰ ان میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔